نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین کا انتہائی احسان اور کرم ہے کہ مولا کریم نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ علی صاحبہ و تسلیمات میں بغیر کسی درخواست، بغیر کسی سفارش کے پیدا فرما دیا ہے۔ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس عظیم رب نے عظیم پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور برکتیں اور اللہ رب العالمین کی عنایتیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی ہیں، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں اب آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئی ہیں، ان پہ ایسی نوازشات اور رحمتیں اور برکتیں اور ایسی مہربانیاں نہیں کی گئی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا کریں اور غور و فکر کریں کہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان عظیم بن مانگے ہم پر کیا ہے۔ وہی رب العالمین جو کہ اس امت سے بڑی محبت کرتا ہے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رعایت فرماتا ہے، سال کے کئی مہینوں کے اندر رب العالمین کی طرف سے ایسے مواقع بار بار مسلمانوں کے لیے آتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ کبھی رمضان المبارک کی صورت میں اللہ رب العالمین انتہائی مبارک مہینہ اس امت پہ نازل فرما کر، اس امت پہ لا کر اس امت کی بخشش کا سامان مہیا فرما دیتے ہیں۔ کبھی عید الاضحیٰ اور کبھی عید الفطر کی صورت میں رب العالمین بخشش کا سامان عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی شوال کے 6 روزوں کی صورت میں اور کبھی رب العالمین حج کی صورت میں، کبھی قربانی کی صورت میں، نماز تہجد کی صورت میں رب العالمین نے انسان کے بخشنے کے لیے دن میں 5 نمازوں کو بھی فرض کر دیا کہ یہ 5 نمازوں کا اہتمام کرے، تو گویا کہ رب العالمین دن بھر کے تمام گناہوں سے اسے محفوظ بھی فرما دیں، اور اگر گناہ ہوں تو اللہ اسے معاف بھی فرما دیں۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام جو ہے، جو کہ مغفرت کا ایک پروانہ ہے، جس عنوان پر میں آج گفتگو کر رہا ہوں، وہی میرا موضوع بھی ہے کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا خلاصہ عرض کر لوں کہ یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، سب سے پہلے میں اس پر بات کروں گا کہ کیا یہ 10 محرم کی وجہ سے عظمت کے لائق ہے، یا ویسے ہی محرم کے مہینے کی ایک عظمت موجود ہے پہلے سے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، کیا یہ 10 محرم الحرام کی فضیلت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، کیا ان کی شہادت کی وجہ سے یہ دن محترم ہو گیا، یا اس سے پہلے بھی یہ دن بڑا محترم ہوا کرتا تھا؟ نمبر 3 میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور اس محرم الحرام میں 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے یہ کتنی فضیلت کا روزہ ہے۔ اور نمبر 4 یہ آخر میں بات عرض کروں گا کہ محرم الحرام کے اندر آج ہمارے معاشرے میں کیا کیا بدعات اور کیا کیا رسومات سر انجام دی جا رہی ہیں، حالانکہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے اور ہماری جو ہے وہ تعلیم کس طرح ہونی چاہیے۔
سب سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حرمت کا مہینہ ہے اور روز اول سے حرمت کا مہینہ ہے، اور رب العالمین نے اس کا نام جو ہے یہ محرم ہی رکھا، اور رب العالمین نے 4 مہینوں کو جو محترم قرار دیا ہے ان میں جو ہے وہ محرم کا مہینہ بھی محترم ہے۔ تو گویا کہ محرم کے مہینے کی جو حرمت ہے اور محرم کے مہینے کا جو پاکیزہ ہونا ہے یہ صرف 10 محرم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بحیثیت مہینے کے یعنی مہینہ ہونے کی وجہ سے پورا محرم کا مہینہ جو ہے یہ محترم ہے۔ نمبر 2، 10 محرم الحرام کی فضیلت کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے باعث فضیلت نہ تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اسے فضیلت مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ 10 محرم الحرام کے دن کو اگر آپ غور و فکر کریں، اس دن کئی تاریخی واقعات اس سے بہت پہلے بھی پیش آ چکے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے اور بعض تاریخی روایتیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تھا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب اتارا گیا اور آپ جو ہے پہاڑ پر اترے تھے وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جو زمین پہ ملاقات ہوئی تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت پہ طوفان آیا تھا اور ان کی جو امت غرق ہوئی تھی اور آپ کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا تھا اپنے چند ساتھیوں سمیت، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، یعنی طوفان نوح کی جو تاریخ ہے وہ بھی 10 محرم کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے نجات ملی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی ہے، فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، تو وہ جو نجات ملی تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کو ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ قیامت کا دن بھی 10 محرم کو ہوگا۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ جو 10 محرم کا دن ہے یہ پہلے سے ہی قابل احترام ہے اور پہلے سے ہی اس میں تاریخی واقعات ہو چکے ہیں۔ کسی واقعے کے ہونے کی وجہ سے یہ 10 محرم کی فضیلت نہیں ہوتی، بلکہ محرم کے مہینے ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے، اور یہ ایک اتفاق ہے کہ 10 محرم کی تاریخ کو بہت سے تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی گود مبارک میں لے کے کبھی آپ کو بوسہ دیتے تھے، کبھی اپنے کندھے مبارک پہ سوار کر لیتے تھے۔ نماز کے دوران مسجد میں یہ دونوں بچے جب آتے آپ ممبر سے ان کے لیے نیچے اتر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ممبر سے اتر کے پھر صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ بچوں کی محبت، یہ بچے بھی بڑی عجیب ہیں، جس کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں اس گفتگو کا، کہ دیکھو میں گفتگو کر رہا تھا اور جیسے ہی یہ بچے آئے اور سامنے ایک بچہ ان میں سے گر گیا چھوٹے ہونے کی وجہ سے، تو میں نیچے اترا اس کو اٹھانے کے لیے اپنی گفتگو کو روک کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیٹی ہیں، تو سب سے پہلے حسنین کا پوچھتے تھے کہ بچے کہاں ہیں، تو گویا کہ آپ کو بڑی محبت تھی اور آپ کی شہادت بڑی مظلومانہ طریقے سے کی گئی، بڑی ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، بڑے مظلوم شہید ہوئے ہیں، اور یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا تاریخی دن تھا کہ جس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا اور آپ کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ یہ دن 10 محرم الحرام چونکہ اس سے پہلے بھی تاریخی واقعات کو اپنے اندر رکھتا ہے، یہ ایک واقعہ بھی اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ 10 محرم کو جو فضیلت اور عظمت ملی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کئی تاریخی واقعات ہو چکے ہیں۔ اپنی گفتگو کی تیسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے اس روزے کی فضیلت کتنی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا، وہ امر بصیامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کی عزت اور عظمت اور تعظیم کرتے ہیں یہود اور نصارہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہودی اور نصرانی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان کی مشابہت نہ ہونے کی کرنے کے لیے اور ان کی مخالفت کرنے کے لیے فرمایا کہ میں اگلے سال اگر رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اب جو روایت میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ اس سے پہلی جو روایت میں نے نقل کی تھی وہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور یہ جو روایت میں ابھی آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد الیہود، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودیوں کو پایا صیامً یوم عاشورہ، کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، کہ یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا، وہ کہنے لگے هذا يوم عظیم، یہ ایک بڑا دن ہے، انجى الله فيه موسى وقومه، کہ اللہ رب العالمین نے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی تھی فرعون سے، وغرق فرعون، اور فرعون غرق ہوا تھا، وقومه، اور اس کی قوم بھی غرق ہوئی تھی، فصامه موسیٰ شکراً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکر میں اس دن روزہ رکھا تھا، فنحن نصومه، تو یہودی کہنے لگے کہ ہم بھی ان کے اتباع کرتے ہوئے شکر کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو سنی تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ افضل ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس بات کی آپ نے ترغیب دی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ تو دیکھیں کہ یہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے 10 محرم کے روزے کا؟ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ 10 محرم کے روزے کے حوالے سے میں اللہ رب العالمین کی ذات پہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دیکھیں یہ ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین پچھلے گزشتہ تمام سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی جو گزشتہ سال گزرا ہے اس کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو انسان کو توفیق اگر ہو، عموماً 9-10 محرم کو چھٹی بھی دی جاتی ہے، تو اس دن روزہ رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، انسان کام کاج سے گھر پہ فارغ ہوتا ہے۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے مخصوص ایام نہ چل رہے ہوں تو وہ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں، مردوں کو بھی چاہیے کہ روزہ رکھیں اور ایک گھر کا ماحول بنائیں گے تاکہ یوم عاشورہ جو ہے 10 محرم الحرام کا دن، وہ بدعات سے پاک ہو کر کے سنت کے قریب ہو جائے۔ اس لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑے فضیلت کی بات ہے اگر انسان کو اس کی توفیق ملے، 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ دیکھیں اس وقت ہمیں دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر یہ بات تھوڑی ہلکی لگتی ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن پوچھئے ان لوگوں سے اس کی حقیقت کہ جن کی آنکھیں دنیا سے جا بند ہو چکی ہیں اور وہ انتقال کر چکے ہیں، اور اگر انہیں قبر میں 1 دن کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں تو وہ کتنے خوش ہوں گے کہ 1 دن کا عذاب تو ہم سے کم از کم ہو جائے گا، لیکن یہ ایک روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنی آخری بات عرض یہ کروں کہ اس مہینے کے اندر خاص کر کے شروع کے 10 دنوں میں کیا کیا بدعات اور کیا کیا رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر عام مسلمانوں کے اندر جو اہل سنت کے مسلمان ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑی عجیب قسم کی عادت ہے، بعض لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ وہ بھی جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، اسی طریقے سے غم کا سوگ غم بناتے ہیں، سوگ کی کیفیت رکھتے ہیں، خوشی کا اظہار کوئی نہیں کرتے، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ پھر 10 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام کو اعلیٰ اعلیٰ کھانے بنا کر کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں۔ شریعت کا اور سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
دیکھیں 10 محرم کی جو سنت ہے وہ حدیث مبارکہ میں صرف روزہ رکھنا ہے، تو جب آپ نے روزہ رکھا ہوگا تو پھر کھانا پینا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، پھر اچھے قسم کے کھانے پکانا یا یہ ہے کہ شربت دن میں بنا کر کے بھیجنا، یہ تو بالکل، یا تقسیم کرنا، یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انہوں نے جس انداز میں شہادت پائی تھی، وہ بھوکے اور پیاسے رہے تھے، ہم ان کی خاطر، ان کی محبت کی خاطر، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے 10 محرم کو بھوکے پیاسے رہیں اور روزہ رکھیں، کہ تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غم تھا، ان کی جو پریشانی تھی، وہ ہم بھی محسوس کر سکیں کہ انہوں نے کس انداز میں شہادت کے درجے کو حاصل کیا ہے۔ اگر ہم کھا پی کر کے اس دن کو گزاریں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا عقیدت اور محبت ہماری ہوگی، ہمیں ان کا درد، غم اور تکلیف کا احساس کیسے ہوگا۔ اسی طریقے سے 10 محرم الحرام اور پورے محرم کے مہینے کے اندر ایک بدعت یہ عام ہے کہ لوگ شادیاں نہیں کرتے، کہتے ہیں جی یہ غم کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا کوئی غم نہیں ہے، غم جو ہے وہ اسلام کے اندر صرف 3 دن ہوتا ہے، اور وہ بھی کسی کے انتقال پر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ اسلام میں آپ کو ایک دن بھی ایسا نہیں ملے گا جس دن کوئی شہادت نہ ہوئی ہو، جس دن کوئی شہادت نہ ہوئی ہو، ایسے کوئی دن اور کوئی رات آپ کو نہیں ملے گی، اسلامی کوئی تاریخ ایسی نہیں ملے گی جس دن کسی مسلمان مرد یا خاتون کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ لیکن کبھی بھی ہم شہادت کے اوپر حضرات صحابہ کرام نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمنا فرمایا کرتے تھے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ 3 بار آپ نے اس بات کی آرزو کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ تو صحابہ کرام شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، جتنے صحابہ کا آپ نام لیں گے سب شہادت کی تمنا فرمایا کرتے تھے۔ تو جب شہید شہادت ہو جائے تو اس میں اسلام کے اندر غم نہیں بنایا جاتا، بلکہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا، اور شہادت جیسے بڑے عظیم المرتبت منصب پر کہ جو قسمت والوں کو ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو غم کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں شادی نہ کرنا یہ بدعت ہے، یہ کہنا ہے کہ شادی کریں گے تو بڑا بھاری پڑ جائے گا، رشتہ نہیں چل سکے گا، یہ ساری اہل باطل کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ محرم کے مہینے میں خوب بڑھ چڑھ کر شادی بھی کرنی چاہیے، خوشی کا اظہار، اگر خوشی کا موقع ہو تو خوشی کا اظہار بھی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے ہی نہیں، اس کو ویسے ہی اہل بدعت نے غم کا مہینہ بنا رکھا ہے، ورنہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے۔ کیا کسی اور مہینے کے اندر صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ تو پھر ہر مہینے کو غم کا مہینہ بنانا چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، حالانکہ وہاں تو لوگ خوشیاں بناتے ہیں، جشن بناتے ہیں، مٹھائیاں اور کیک تقسیم کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مہینے کو بھی غم کا مہینہ بنایا جائے۔ یہ عجیب سی ایک کیفیت ہے جو ہم نے اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے۔ یہ دین وہی ہوگا جو 1400 سال پہلے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے پھیلا پوری دنیا کی طرف گیا۔ حضرات صحابہ کرام نے اس دین کو پھیلایا۔ کسی صحابی نے 10 محرم ان کی زندگی میں آتا رہا، حضرات تابعین کی زندگی میں 10 محرم آیا، کبھی بھی انہوں نے کسی قسم کا غم کا اظہار نہیں کیا اور اس طریقے کے جلسے جلوس نہیں نکالے جو آج کل ہو رہے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو مسلمان ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ اس قسم کی بدعات کے اندر شامل نہ ہوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ روزے کی طرف متوجہ کرے، اعمال کی طرف متوجہ کریں، نیک کاموں کی طرف متوجہ کریں۔ ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر اس دن کوئی ہمیں پڑوسی کھانے کی کوئی چیز دے دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو پڑوسی ہے، یہ دوست ہے یا جس نے آپ کو وہ چیز بھیجی ہے، وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو وہ ایسا ہوگا کہ جس کو آپ منع کریں گے کہ بھائی یہ اس دن کھانا، اس دن چیزیں بنانا ثواب سمجھ کر یہ جائز نہیں ہے، وہ تو یا تو یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے گا اور آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی بات سے ناراض نہیں ہوگا، آپ اسے منع کریں اور اس کی چیز کو واپس کر دیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ پھر یہ میرے بارے میں فتنے پیدا کرے گا،
اس کو منع تو نہ کریں، اس سے چیز کو لے لیں، لیکن چیز کو لے کے خود استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ کی اور مخلوق ہے جو غیر مسلم ہیں، جو عیسائی ہیں، اس طریقے سے کوئی ہندو پڑوس میں رہتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی جانور ہیں، کتا بلی ہے، ان کو دے دیں، وہ کھا لیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عموماً غیر اللہ کے نام پہ دیے جاتے ہیں، چڑھاوے کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کا کھانا جو ہے مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ تو جو کچھ کہا اور سنا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔